والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ صورتوں کو آسمان کے ذکر سے شروع فرمایا، جیسے اذا السماء انشقت والسماء ذات البروج والسماء والطارق، آسمان کی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے کہ آسمان کی تعداد جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ 7 تک تعداد بیان کی گئی ہے۔ کتنی بلا؟ 7 تک۔ 7 سماوات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ کتنے آسمانوں کو پیدا کیا؟ 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں یہ سورہ انشقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسری سورت انفطار دیکھ لیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں، ان کے شروع کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، قیامت کا اثر اس پر بھی ہوگا۔ لیکن یہ جو فلاسفہ ہیں نامراد، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بس یہ اس کی شان ہے جو واجب الوجود ہو۔ ممکن الوجود جو ہے، جس کا وجود ممکن ہو، یعنی جو آج ہے، جو کل نہیں تھا آج ہوا ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ ممکن الوجود ہے۔ کیا ہے یہ؟ ممکن الوجود ہے۔ تو یہ مخلوق کی شان ہے۔ خالق جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بس اس کے علاوہ کسی اور کی یہ شان ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس سے ان کے نظریے کا رد ہو گیا، فلاسفہ کے، سائنسدانوں کے نظریے کا، جو یہ کہتے ہیں، یہ قدیم فلاسفہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسے ارسطو ہو گئے اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کے اور جو ہیں وہ سارے یونانی فلسفی جو ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے، ان کا نظریہ یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آسمان جو ہے نا یہ قدیم ہے، حالانکہ قدیم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قدیم کا معنی پرانا نہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے بھی قدیمی مسجد، کیا مطلب؟ پرانی ہے۔ یہ وہ مراد نہیں ہے۔ یہ قدیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اس کی تعداد میں بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کی تعداد 40 تک مانتے ہیں۔ فلسفی جو ہیں، سائنسدان، وہ کہتے ہیں آسمانوں کی تعداد 40 ہے۔ اور نظام الدین طوسی، یہ نامراد شیعہ تھا مذہب کا، یہ ایران کا رہنے والا تھا، یہ بھی فلسفی تھا اور سائنسدان تھا۔ یہ ذلیل کہتا تھا کہ یہ آسمان جو ہے ان کی تعداد 24 ہے۔ کتنی ہے؟ 24 ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ آج جتنا بھی یہ اوپر چڑھ رہے ہیں، چاند تک پہنچ گئے ہیں، باقی سیارے جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آسمان پر یہ نہیں جا سکتے۔ آسمان پر یہ نہیں جا سکتے کیونکہ جن نہیں جا سکتے، جنوں کے لیے پہرے بٹھائے گئے ہیں، تو یہ کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ ذہن میں رہے، پکی بات ہے کہ یہ کبھی بھی وہاں جا سکتے نہیں ہیں۔ جتنی مرضی یہ جناب رصد گاہیں کیا دوربینیں قائم کر لیں، یہ جناب اپنی کتیا سمیت کہیں کے کہیں چلے جائیں، لیکن آسمانوں پر یہ نہیں جا سکتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بتائیں جی، جو ایک چیز کو بنانے والا ہے، خالق اور مالک ہے، وہ بہتر بتا سکتا ہے یا وہ جو گھگو گیا ہی نہیں کہیں وہ بتا سکتا ہے؟ جس خالق اور مالک نے زمین اور آسمان کو، پوری کائنات کو، ایک ایک ذرے کو پیدا فرمایا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے 7 آسمان پیدا کیے۔ کتنے آسمان پیدا کیے؟ سورہ ملک کی پہلی آیات کریمہ کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، خلق سبع سماوات طباقا، فرمایا کہ ہم نے طے در طے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقا، طبق در طبق، ہیں جی، اس طرح کر کے۔ ہمارے نزدیک جو ہے احادیث مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے نا، وہ 500 سال کا سفر ہے۔ کتنی ہے؟ 500 سال کا سفر ہے۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو خلا ہے وہ بھی 500 سال کا سفر ہے، اور اس میں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہیں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ رکوع کر رہا ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، سجدہ کر رہا ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں اور اس کے ذکر میں سارے مصروف ہیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ جتنے بھی قدیم فلاسفہ تھے، انہوں نے جو تحقیقیں کی تھیں وہ ساری کی ساری تحقیقیں، مسلمان ایک عالم گزرے فلسفی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے، ان کا نام تھا ابو اسحاق۔ یہ 1000 یعنی 1087 عیسوی، ہجری نہیں عیسوی، یہ جو 2000 عیسوی چل رہی ہے، اس میں ان کی وفات ہے، 1087، ٹھیک ہے نا جی، اس میں ان کی وفات ہے۔ یہ اندلس کے رہنے والے تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ انہوں نے قدیم فلاسفہ جو ارسطو برسطو جتنے بھی تھے سارے، ان کی جتنی بھی تحقیقات تھیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں رصد گاہیں قائم کی، وہاں دوربینیں لگائیں، اور ایسی ایسی تحقیقات کی اور ایسی ایسی ایجادات کی وہاں اندلس کے اندر۔ انہوں نے ان کے سارے نظریات کو جھوٹا ثابت کیا۔ جتنے بھی پرانے فلسفی تھے، ان سائنسدان تھے، ان کی ساری تحقیقات کو، جتنی ریسرچ کہہ لیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، سب کو جھوٹا ثابت کیا۔ یہ تو آج آ کے ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو تھے نا، انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فہم عطا فرمائی ہوئی تھی، لیکن اہل اللہ جو تھے وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، کہیں سمجھ آیا؟ وگرنہ ہارون رشید رحمہ اللہ کب کے گزرے ہیں؟ وہ ہارون رشید رحمہ اللہ ہیں، حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے، ان کے زمانے کے اندر ایک بندے نے باغ بنایا تھا اپنا، وہ باغ تھا، اس میں ہر طرح کے پھل تھے، اور اس باغ کے دروازے پر، اس کی دیواروں پر اس نے چڑیاں بنائی تھیں، مصنوعی چڑیاں وہ لگائی تھیں۔ جیسے کوئی بندہ اندر داخل ہوتا تھا، وہ چڑیاں ساری ادخلوها بسلام آمنین سر لگا کے پڑتی تھیں، چڑیاں پڑتی تھیں۔ یہ تو ہم اس دور سے دکھا سکتے ہیں ان کو، یہ تو آج آ کے پتہ نہیں انہوں نے ایک بھالو کیا بنا دیا، قوم ہماری لٹو ہو گئی، انہوں نے بھالو بنا دیا جی، انہوں نے یہ بنا دیا، انہوں نے وہ بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں۔ خدا کے بندو، یار جس بندے کا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو، جو بندہ اتنا بڑا آسمان دیکھ رہا ہو، اتنی بڑی زمین دیکھ رہا ہو، اتنا بڑا سورج اور چاند دیکھ رہا ہو، اتنے سیارے، تارے، ستارے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہو، بتائیں وہ کسی چیز سے کیا متاثر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جو بھی چیز ان کی دیکھے گا کہ یار اس سے بڑی تو میرے اللہ نے بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ چیزوں کو جوڑ کے بناتے ہیں۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اپنی طرف سے تخلیق کر کے دکھائیں کہ نہیں جی۔ جہاز بنایا نا انہوں نے، جہاز جوڑا ہے انہوں نے، اور اس میں لوہا لگا میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا، لکڑی لگی ہمارے رب کی پیدا ہوئی، تیل لگا ہمارے رب کا پیدا ہوا، اپنی طرف سے کر کے دکھائیں پھر۔ اور یار اصل چیزیں جس نے پیدا کی ہیں اس پر ایمان ہی نہیں تمہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی اور ان سے پردے رب تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے ہٹاتا ہے لوگوں کی نظروں سے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان رب کی ذات پر بڑھے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، جو بھی بندہ سائنس میں گھستا جاتا ہے وہ رب کا ہی منکر ہوتا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی منکر ہوتا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو شتوت نہیں ہوتا ہیں جی، وہ کیڑا جو ہوتا ہے اس کا ریشم کا کیڑا، میں تو اسے دیکھ کے رب کو پہچان گیا ہوں، صرف اسے دیکھ کے۔ کہ شتوت جو ہے، شتوت کے پتے بکری کھائے تو منگنی کرتی ہے، گدھا کھا لے تو لید کرتا ہے، ہندوؤں کی اماں کھائے تو گوبر کرتی ہے، اور جناب وہ کیا نام اس کا ریشم کا کیڑا کھا لے تو وہ ریشم اگاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو فرماتا ہے اس بات کو دیکھ کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میرا ایمان پختہ ہو گیا۔ بس ہماری مائی صاحبہ
ایک خاتون جو ہے وہ اس چرخے کو دیکھ کے رب تعالیٰ کی ذات پہ ایمان پختہ ہو گئے، چرخہ دیکھ کے ہیں، یہ کائنات کی عجائبات کو دیکھ کر کے کافر ہوئے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے مردود ہیں یہ، مرتد ہیں، ذلیل ہیں یہ ہیں۔ اور آج افسوسناک بات یہ کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کی سائنس کی بظاہر ترقی جو ہے اسے دیکھ کر کے یہ اپنا ایمان ضائع کیے بیٹھے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہی اہل اسلام کی تحقیقات تھیں، جتنا انہوں نے یہ سارا چوری کیا مال، یہ کتابیں ساری ہماری چوری کی ہیں۔ اقبال کہتا ہے جی جب میں دیکھتا ہوں نا اپنے مسلمانوں کی کتابیں، ہماری کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں، کہتا دل دیکھ کے میرا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس وقت دو بڑے کتب خانے تھے، بغداد میں اور ایک قرطبہ میں، اندلس کا علاقہ، اندلس میں دو بڑے کتب خانے تھے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر کہ قرطبہ کے اندر، اندلس کے اندر ہر گھر، یار جس علاقے کے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہوں، جس علاقے کے امام میں قرطبی ہوں ہیں، اور بہت بڑے بڑے علماء ہمارے اندلس کے گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کتابوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ یہاں تو ہمارے یہاں کتابیں پڑھی ہیں، دیکھ کے لوگوں کے جناب چھکے چھوٹ جاتے، کہتے اتنی کتابیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو کتاب علمی ذخیرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں ہر گھر کے اندر کتابیں ہوتی تھیں اندلس میں، ہر مسلمان کے گھر میں کتابیں، ہر بندہ کتابوں سے شغف رکھنے والا تھا۔ ہر گھر میں مرد تو مرد، خواتین بھی کتابیں پڑھتی تھی، خواتین تو خواتین، چھوٹی بچیاں بھی کتابیں پڑھا کرتی تھی، مطالعہ کیا کرتی تھی۔ تو جب حملہ کیا بغداد میں تتاریوں نے، ذلیلوں نے، جب سقوط بغداد کا حادثہ فاجعہ پیش آیا امت کو، تو اس وقت ان ذلیلوں نے ایسا حملہ کیا اور کتابیں اٹھا کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، آگ بھی لگاتے ہیں کوئی چیز پکانے کے لیے تو کتاب کو چولہے میں ڈال دیتے، سردی کے اندر ہاتھ بھی سینکتے تو کتاب کو آگ لگا دیتے۔ دریائے دجلہ کے اوپر، دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے، وہ جیسے ہماری اتنی بڑی نہر ہے نا، یہاں سے جائیں پتوکی کی طرف راستے میں نہر آتی ہے، اتنا بڑا دریا ہے، اس کی ان ذلیلوں نے پل بنائی تھی کتابوں سے پل بنائی۔ بغداد کا اتنا علمی ذخیرہ انہوں نے برباد کیا، اور اس کے بعد کتابیں اتنی انہوں نے پھینکی دریا کے اندر، کتابیں روزانہ کی بنیاد پر پھینکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 5 مہینے تک دریا کا پانی کالا رہا، کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے 5 مہینے تک پانی کالا رہا، وہ دریا پورے کا پانی کالا رہا۔ اتنا ظلم و ستم تتاریوں نے کیا۔ اچھا پھر دیکھ رہے ہیں آپ اندلس کے اندر آ جائیں، اندلس کے اندر جب یہ ذلیل وہاں چڑوں نے، نصرانیوں نے وہاں حملہ کیا علیہ السلام پر، علیہ السلام کے 3 حصے کیے ان ذلیلوں نے، یہ خود جاہل اجڑ گوار تھے سارے۔ یہ ہمارے علیہ السلام کو مغلوب کرنے سے پہلے یہ ذلیل نہانا گناہ سمجھتے تھے، ان کے گھر میں ایسے ٹٹی پڑی ہوتی تھی، گندگی کرتے تھے کہ کونے میں پڑی ہوتی تھی۔ بیت الخلاء تو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ہمارے بغداد میں بنائے گئے ہیں، وہیں پہ بندہ قضائے حاجت کرے اور بہہ کے باہر چلا جائے۔ یہ تو بغداد کے اندر یہ کام ہوا ہے بھائی، یہ تو سارے کے سارے آج بھی ہندوستان کی اکثریت آبادی دیکھ لیں آپ، وہ ایسے جناب رات کو کھیتوں میں اور پیلیوں کو جا کے کھاد دے رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ اہل اسلام نے یہ سارا کچھ متعارف کروایا ہے۔ یہ پکی گلیاں تھیں نہیں وہاں، یہ پکی گلیاں اور یہ سارا کچھ یہ اہل اسلام نے متعارف کروایا ہے۔ ان کی گلیوں کے اندر تو سارے ٹوئے ہوتے تھے، ایسے ٹوئے کہ ایک ٹوئے سے نکل کے دوسرے ٹوئے تک جاتے ہوئے بندہ نہا جاتا تھا، پانی اتنی دیر سے کھڑا رہتا تھا ان کے ہاں۔ یہ آج ہمارے لوگ لٹو ہو گئے ان کو دیکھ کے، ان کی چٹی چمڑی دیکھ کے جناب پاگل ہو گئے، انہوں نے سمجھا یار جیسا وہ حلیہ بنائے ہوئے ہیں ہم اپنائیں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، جیسے وہ بولتے ہیں ہم بھی بولیں گے انگریزی تو ہم بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ان ذلیلوں نے صرف اندلس کے اندر، اندلس پورا ملک، اندلس کے اندر انہوں نے اہل اسلام کے 3 حصے کیے، ایک حصے کو پکڑ کے قتل کر دیا، وہیں ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک حصے کو وہاں سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، ایک حصہ جو تھا انہیں زبردستی انہوں نے پکڑ کے عیسائی کر دیا۔ آج اندلس کے اندر مسلمان کوئی نہیں ہے، بتائیں۔ اتنی بڑی مسجد اسلام کی، جامع مسجد قرطبہ، اتنی بڑی مسجد اسلام کی وہاں موجود ہے، لیکن وہاں پہ اسے چرچ بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ چوڑے گھومتے پھرتے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں سے کتابیں ہمارے علیہ السلام کی تحقیقات جو تھیں ساری کے ساری وہاں سے منتقل کی، وہاں پہنچی، انگریز وہاں لے گئے، وہاں انہوں نے جا کے ان کے ترجمے کیے اور سارا کچھ جناب جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔
ہیں جی آج ہمارے اچھا یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا آگے بڑھیں، بس آپ سائنس میں آگے ہیں، فلانے میں آگے ہیں، ڈھمکانے میں آگے ہیں، اور بھائی جتنا مرضی آگے آ جائیں، جب تک حکومت کفر کی ہے نا مسلمان کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے، یہ پکی بات ہے، کسی مسلمان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ میرے پاس پوری فہرست ہے کہ کہاں کہاں کے مسلمان سائنسدان جنہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، امریکہ نے مروایا انہیں، امریکہ نے مروا دیا، انہیں پھانسی میں لگوا دی ہے، ان کے مسلمانوں کو کہہ کر، وہاں کی حکومتوں کو کہہ کر انہیں لٹکوایا، انہیں پوری فہرست ہے میرے پاس، کسی کو شوق ہو تو میں دکھا سکتا ہوں اسے کہ کہاں کہاں کے مسلمان سائنسدان کو پکڑ کے انہوں نے لٹکایا ہے۔ باقی سارا چھوڑو یار، آپ اپنے ملک کا حال تو جانتے ہو، آپ کے ملک کا نیوکلیئر پروگرام کا جو بانی ہے پاکستان کا ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعارف یہی جانتے تھے بھی عبد القدیر خان ہے، تو بابا جی رحمہ اللہ نے ایک کتاب میری لکھی ہوئی بڑھیا والی کتاب، وہ اسے بھیجی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو، باقاعدہ بابا جی نے اس کا نام لکھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کا، اور ساتھ آگے نیچے بابا جی نے اپنے دستخط کیے میری کتاب پر، ہیں جی، اور اسے بھیجی، کہا کہ یہ ہمارے بچہ ہے، اس نے لکھی ہے کتاب، اسے آپ پڑھیں۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پھر بندے بھیجے میرے پاس، مبارک دینے آئے تھے یہاں، اور انہوں نے آ کے مجھے سلام بھی دیا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے ہیں آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کتاب پر میں باقاعدہ کالم لکھوں گا، لیکن وہ ان کی زندگی ایسی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کا حال کیا ہوا یار بتائیں، اس بندے نے پاکستان کو پروگرام دیا ہے جی، ایٹمی ملک بھی بنایا، سارا کچھ کیا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو پکڑ کے ذلیل جنرل مشرق امریکہ کو دینے لگا تھا، اس وقت صدر نے سائن نہیں کیے، اس نے روک دیا، وگرنہ یہ پکڑ کے ان کو دینے لگا تھا۔ دوسری صورت یہ نکلی کہ اسے یہیں پر نظر بند کر دی جائے، کسی کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے اس کو، اور بہانے کو اور ڈالے گئے جی اس نے پروگرام لیک کر دیا ہے، ایران کو دے دیا ہے، فلاں کو دے دیا ہے، ڈھمکان کو دے دیا ہے۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر خان مجھے جو ان کے دوست ملنے کے لیے آئے نا، جو انہوں نے بندے بھیجے تھے، ان کی کتابیں لینے آئے تھے میری، اور انہوں نے فہرست پڑھی تو انہوں نے کہا جی کتابیں آپ کی بڑی زبردست ہیں، تو ہمیں باقی کتابیں بھی دیں، تو میں نے کتابیں ساری ان کو پیش کی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کے گھر کے اندر جو انہوں نے افسر مقرر کیا ہے وہ قادیانی ہے، کسی سے نہیں ملنے دیا جاتا، پرچی لینی پڑتی ہے اس مردود قادیانی سے، وہ دل چاہے تو اجازت دے دے، دل چاہے تو نہ اجازت دے۔ اسے وہ بتاتے ہوئے رو پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے، مجھے تو یہ ذلیل جمعہ تو جمعہ عید کی بھی اجازت نہیں دیتا، بقرات عید کی بھی اجازت نہیں دیتا پڑھنے کی، عید پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب کہاں جائیں گے بھائی؟ ہم اس لیے کہتے ہیں مسلمان اگر آگے آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی خلافت کو قائم کرے، بس جب تک خلافت کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہوگا تب تک یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، جتنے مرضی آگے آئیں ان ذلیلوں نے اٹھا کے انہیں واپس پھینکنا ہے، انہوں نے اٹھا کے پھینکنا، کبھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ اور جو جائیں گے آگے تو پھر وہ وہی جائیں گے جو ان کی بولی بولنے والے ہوں گے، بس۔ ورنہ جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہے، اس نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان پہ کالم لکھے، اس نے اسلام پہ کالم لکھے، اسلام پہ بڑی جناب یہ اسلام کی باتیں کرنے والا بندہ تھا، صحیح سچا مسلمان تھا بندہ، لیکن انہوں نے حال کیا کیا اس کا؟ ہاں آگے وہی جائیں گے جو جناب مرزائی ذہن کے ہوں، جو قادیانی ذہن کے ہوں، جو لبرل سیکولر ہوں، نام کے مسلمان ہوں، وہ جائیں گے آگے۔ وگرنہ بھائیو تب تک آپ یہ خواب دیکھنے چھوڑ دو کہ آپ آگے چلے جائیں گے، آپ سائنس میں، میڈیکل میں، کسی بھی شعبے میں آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کے سر پر خلافت کا سایہ نہ ہو، بس یہ پکی بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ ہم نے بڑے سارے مسلمانوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، بڑے سارے مسلمانوں کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے، جو جناب اس کسی بھی شعبے میں آگے جانے کا سوچتے بھی تھے انہیں لٹکا دیا جاتا ہے۔ وگرنہ آپ کوشش کریں، آپ غور کریں، آج باقی تو سکولوں کو چھوڑیں، آپ سارا کو چھوڑیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپ اپنے مدارس میں چلے جائیں، وہاں جہاد پڑھایا جاتا ہے، سیاست پڑھائی جاتی ہے، مدارس کے اندر کہیں بھی سیاست نہیں پڑھائی جاتی یار۔ اور بھائی سیاست پڑھیں گے تو آگے آئیں گے نا، اور بھائی آج آپ کے مدارس پر حکومتوں کا کنٹرول ہے اور حکومتیں آپ کی امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب ہم آگے جائیں؟ کیسے آگے جائیں گے بھائی؟ آپ نے تو سیاست پڑھی نہیں، آپ کو تو سیاست پڑھائی نہیں گئی، وہ پڑھے پھرے ہیں جمہوریت، اور جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ بھی تو سمجھاؤ ہمیں۔ خلافت نہیں پڑھائی گئی، سیاست نہیں پڑھائی گئی، انہیں جناب معاشیات نہیں پڑھائی گئی، مدرسے میں معاشیات نہیں پڑھائی جاتی،
سکول میں جو جہاد کی آیتیں برائے نام تھی، کوئی صورت تھی، وہ بھی انہوں نے نکال دی، سورہ انفال نکال دی، توبہ نکال دی، جن صورتوں کے اندر لڑنے کی باتیں تھی کافروں کے ساتھ وہ ختم کر دی۔ اب تم پھر کیسے جاؤ گے آگے؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، خدا کے بندو، آپ بھولے ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ان کے فتنوں کی، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، آپ کی گردن کو دبوچے ہوئے ہیں اور آپ اپنی خوشفہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کے روٹی تو کما سکتے ہیں، روٹی تو کھا سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے لیے جناب ان کا پڑا ہوا نہیں، ایک مدرسے کا مولوی صرف اسلام کا نعرہ لگائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یار۔ 6 مہینے معذور بابے کو اٹھا کے جیل ڈالا انہوں نے۔ مجھے ایک دوست نے خود بتایا، اس نے کہا بابا جی جس کمرے میں تھے ان زلیلوں نے وہاں پہ ساتھ وہ کھڑکی ہوتی ہے نا، جالا وہ لگا ہوتا ہے، سنگلاخ وہ کیا کہتے ہیں، سریے لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ مردار مری ہوئی گائے کتنے عرصے کی بدبودار اٹھا کے وہاں پھینک دی تاکہ ذہنی اذیت ہو، اسے تکلیف ہو تو یہ کہہ دے جی میں آج کے بعد اسلام کا نام نہیں لیتا۔ بتائیں، پھر ان کی طبیعت بابا جی کی خراب ہوئی، ہاں ان کے دل کو مسئلہ بن گیا، پھر ان کو وہاں سے اٹھا کے رات کو جناح ہسپتال لائے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ دیکھو نام تو لے کے دیکھیں اسلام کا، پتہ نہیں تم کون سی ترقی چاہتے ہو، کون سے آگے جانا چاہتے ہو۔ پیارے اور محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے لیے میری درد مندانہ التماس ہے، اپیل ہے، آپ جو بھی سمجھیں، گزارش سمجھ لیں، آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے ہو جب تک آپ کے سر پر خلافت قائم نہ ہو جائے، جب تک خلیفہ نہ بیٹھا ہو اسلام کا، تب تک آپ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ کا استحصال بھی ہوتا رہے گا، استحصال بھی ہوتا رہے گا، آپ کو دبوچا بھی جائے گا، آپ کو نوچا بھی جائے گا، اور آپ کا حال یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے گفتگو اور ہی کرنی تھی، اور بھی بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور اہل اسلام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔